بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگ اور دوستوں، رمضان مبارک کا آج 14واں دن ہے اور درس سیرت پاک کی ہماری یہ 13ویں مجلس ہے۔ اس سے پہلے کی مجلس میں حبشہ کی طرف صحابہ کرام نے جو ہجرت فرمائی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ حبشہ کی پہلی ہجرت اور اس کے بعد دوسری ہجرت، 2 ہجرت ہوئی، اور دوسری ہجرت کے موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے جو تقریر کی، جو گفتگو کی، اس کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ مکے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کیا، اور اس کے بعد پھر عام الحزن یعنی غم کا سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 محبوب اور حمایت کرنے والے 2 شخصیت ایک ہی سال میں انتقال کر جاتی ہے، اس کا تذکرہ کریں گے۔ قریش نے جب یہ دیکھا، مکہ کے مشرکین اور کفار نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو حبشہ میں جا کر بہت اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے نئے دین پر عمل کر رہے ہیں، اور ادھر مکے کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے، تو ان کے ایمان کی وجہ سے یہاں کے مسلمانوں کو کچھ تقویت مل گئی تھی۔ ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الاعلان حرم میں جا کر، اس سے پہلے صحابہ کرام نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن حضرت عمر نے حرم میں جا کر اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ہے کوئی مالک لال جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو اور اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتا ہو تو میرے مقابلے کے لیے آ جائے۔ تو حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے مکے کے اندر بھی مسلمانوں کو ایک طرح کی قوت حاصل ہو گئی تھی، اور اسلام دھیرے دھیرے اب پھیلنے لگا تھا۔ اس کے نتیجے میں مشرکین مکہ نے اب ایک مشورہ کیا، بڑے بڑے سردار ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہاں تو مسلمان اب دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور حبشے میں جو لوگ گئے ہیں وہ وہاں اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسلمانوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیں، ان سے لین دین، خرید و فروخت، بات چیت، شادی بیاہ، تعلقات سب ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے ایک تحریر، ایک معاہدہ لکھا، اور اس معاہدے کو کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکا دیا، جس میں لکھا تھا کہ آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں سے، یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے ہم بالکل معاملہ ختم کر رہے ہیں، سارے معاملات ان سے ختم ہو جائے گے۔ یہ تحریر ایک آدمی منصور بن اکرمہ نے لکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بد دعا کی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، لکوہ اس کو ہو گیا۔ تو یہ تحریر انہوں نے لکھ کر کعبۃ اللہ پر لٹکا دی، جس کی وجہ سے مکے کے سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بالکل بائیکاٹ کر دیا، سارے تعلقات ختم ہو گئے۔ یہ سن 7 نبوی محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ سن 7 نبوی یعنی نبوت ملنے کے بعد 6 سال گزر چکے ہیں، اور 7ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اپنے خاندان کے لوگوں کو
دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی جس کا نام شعاب ابی طالب یعنی ابو طالب کی گھاٹی. دو پہاڑوں کے درمیان جو میدان ہوتا ہے اس کو گھاٹی کہتے ہیں. تو حضرت ابو طالب اپنے خاندان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر چلے گئے اور تقریباً 3 سال تک انہوں نے وہاں قیام کیا. یہ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کے لیے بڑی دشواری اور سختی کے سال تھے. یعنی اس میں ایسا ہو گیا تھا کہ مکے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بالکل مقاطعہ بائیکاٹ کر دیا تھا. باہر سے کھانے کی کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی تھی اور اندر سے کوئی شخص باہر خریدنے کے لیے نہیں آ سکتا تھا. تو اس طرح یہاں پر 3 سال گزارے گئے. اب 3 سال کا ایک عرصہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھوک پیاس کی وجہ سے حالت یہ تھی کہ بعض لوگ ہم لوگ پتے کھایا کرتے تھے، پتے کھا کر زندگی گزارتے تھے، اور کبھی اگر ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی نرم اور گیلی چیز آ جاتی تھی تو ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کیا چیز ہے، اس کو اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے. ایسی حالت سخت تھی. اس کے باوجود بھی مکے کے کچھ لوگ ایسے تھے جو رحم دل تھے، ان کے اندر نرمی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے. تو اس طرح کیا کرتے تھے کہ رات کے وقت اونٹوں کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیتے اور گھاٹی کے پاس جا کر چھوڑ دیتے تھے. تو چنانچہ گھاٹی کے لوگ اس اونٹ کو پکڑ لیتے اور جو کچھ کھانا ہوتا تھا سب تقسیم کر کے کھا لیا کرتے تھے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے وہاں پر 3 سال گزارے. جب 3 سال کا عرصہ ہونے آیا تو ایک طرف اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا کہ جو معاہدہ لکھ کر کعبۃ اللہ پر لٹکایا گیا ہے اس کی دیوار پر، اس کو دیکھا جائے کہ سارا معاہدہ دیمک نے کھا کر ختم کر دیا ہے، صرف اس میں اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بات کہی. دوسری طرف اللہ نے یہ نظام کیا کہ قریش میں ایک رحم دل بزرگ تھے ہشام بن عمرو. ان کے دل میں بات آئی کہ ہم لوگ کیسے بے غیرت ہیں کہ ہم لوگ تو یہاں باہر اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ہمارے اپنے ہی وہاں گھاٹی کے اندر اس طرح پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں اس بائیکاٹ کو ختم کرنا چاہیے. چنانچہ یہ بزرگ ہشام بن عمرو اپنے ایک دوست زہیر بن ابی امیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھائی تمہاری غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے، تمہارا دل کیسے اس بات پر راضی ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے اپنے تو وہاں گھاٹی کے اندر پریشانی کی زندگی گزارے، بھوک پیاس کے ساتھ زندگی گزارے، اور ہم یہاں اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تم اس بات کو کیسے پسند کر رہے ہو؟ زہیر نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن میں اکیلا آدمی ہوں، کیا کر سکتا ہوں، اور اتنے سارے مکے کے لوگوں کا مقابلہ میں کیسے کر سکتا ہوں، اس سے کہ دوسری طرف ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور دوسرے بڑے بڑے لوگ ہیں. تو وہ ہشام بن عمرو نے ان سے کہا کہ اگر تم تیار ہو جاتے ہو تو تمہارا ساتھ دینے کے لیے میں تیار ہوں، گویا کہ ہم 2 ہو جائیں گے. تو زہیر راضی ہو گئے. پھر انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے ساتھ ایک تیسرا آدمی کو کر لیتے ہیں. چنانچہ یہ دونوں ایک تیسرے آدمی مطعم بن عدی کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی کہ بھئی یہ تم کیسے گوارا کر رہے ہو کہ تمہارے اپنے، تمہارے دوست احباب رشتہ دار تو گھاٹی میں پریشانی والی زندگی گزارے اور تم یہاں اطمینان سے کھا پی رہے ہو، چین کی زندگی گزار رہے ہو، تمہیں کیسے پسند آتا ہے، اچھا لگ رہا ہے. انہوں نے بھی وہی بات کہی جو زہیر نے کہی تھی کہ بھئی میں اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہوں، مکے کے لوگوں کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں. ان دونوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو تو ہم 3 مل کر کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں. اب انہوں نے سوچا کہ بھئی کسی چوتھے آدمی کو بھی کر لیا جائے. چنانچہ وہ لوگ ایک دوسرے آدمی ابو البختری بن ہشام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو اوپر دوسرے سے کہتے آ رہے تھے. ابو البختری نے بھی یہی بات کہی کہ میں تیار تو ہوں لیکن میں اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم 3 تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے.
اور انہوں نے پھر 4 آدمی ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ ہم ایک اور کو کر لیتے ہیں، چنانچہ وہ سب مل کر زمعہ بن اسود کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی۔ بالآخر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ 5 آدمی اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ آئندہ کل ہم سب حرم میں جائیں گے اور ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے بڑے بڑے سردار اپنی مجلسوں میں جب بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں گے تو ہم اس معاہدے کا ذکر چھیڑیں گے اور اس معاہدے کو ختم کرنے کا مطالبہ کریں گے، تو ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ ساتھ دینے کے لیے، تائید کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ دوسرے دن وہاں پہنچے اور زہیر بن امیہ نے گفتگو شروع کی اور ابو جہل سے کہا کہ تم کیسے آدمی ہو، کیسے جھوٹے اور بدبخت آدمی ہو کہ عہد نامہ لکھ کر تم نے لٹکا دیا اور اپنے ہی لوگوں کو اس طرح ظلم و ستم کر رہے ہو، پریشان کر رہے ہو۔ تو ابو جہل نے غصے میں کہا کہ تم جھوٹے ہو اور جھوٹی بات کر رہے ہو۔ لیکن جب زہیر بن امیہ نے بات کہی تو ان کے دوسرے ساتھیوں نے، مطعم بن عدی نے، ہشام، ابو البختری بن ہشام نے اور جو دوسرے ساتھیوں نے مشورہ کیا تھا، سب نے باری باری ان کی تائید کی کہ نہیں بھائی، یہ زہیر بن امیہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ ہم اپنے لوگوں پر اس طرح زیادتی نہیں کر سکتے۔ وہ اگرچہ محمد سے تمہاری دشمنی ہے لیکن ہے تو اپنے ہی لوگ، اپنے ہی خاندان کے ہیں، ہم اس کو گوارا نہیں کریں گے۔ اسی درمیان میں جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے بات کہی تھی کہ پورا معاہدہ دیمک کھا چکا ہے، تو اس بات کی خبر دینے کے لیے اور معاہدے کو ختم کرنے کے لیے چچا ابو طالب بھی اس مجلس میں پہنچ چکے تھے۔ جب چچا ابو طالب وہاں پہنچے تو مطعم بن عدی جلدی سے بیت اللہ کے پاس گئے، بلکہ چچا ابو طالب نے لوگوں کو خبر دی کہ میرے بھتیجے نے مجھے بات کہی ہے کہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، معاہدے کو دیمک نے کھا لیا ہے، صرف اس پر اللہ کا نام باقی ہے۔ چنانچہ مطعم بن عدی جلدی سے اٹھے اور معاہدہ لا کر دیکھا تو حقیقتاً ایسا ہی تھا، پورے معاہدے کو دیمک نے کھا لیا تھا، اس میں صرف بسمک اللہم اتنا ہی رہ گیا تھا، گویا کہ اللہ کا نام صرف باقی تھا، باقی سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ جب یہ بات سامنے آ گئی تو اس سے معاہدہ ختم ہو گیا اور 3 سال کا جو عرصہ گزارا گیا وہ ختم ہو کر حضرت ابو طالب اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر سے مکے میں آ گئے اور اپنے اپنے گھروں میں رہنے لگے۔ یہاں پر ایک بات بہت سوچنے کی ہے کہ اس وقت مکے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ دیمک کھا چکی ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے، تو اس بات کو دیکھ کر کم از کم ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ لیکن بات وہی ہے کہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محروم رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ بات آئی تو بجائے اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیتے، قبول کر لیتے، یہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو بہت سخت قسم کا چلتا پھرتا کوئی جادو ہے۔ اس طرح کہہ کر انہوں نے بات ٹال دی اور یہ جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ سیرت پاک کی کتابوں میں اس کو شعب ابی طالب کی گھاٹی کا معاہدہ کہتے ہیں، یعنی شعب ابی طالب کا معاہدہ، بائیکاٹ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وغیرہ مکے میں آ گئے۔ اب کچھ اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ سن 7 نبوی میں معاہدہ شروع ہوا تھا اور تقریباً 3 سال رہا، گویا کہ سن 10 نبوی تک 3 سال یہ معاہدہ رہا۔ معاہدے کے بعد جب لوگ مکے میں آ گئے تو اب حضرت ابو طالب کچھ عرصے بیمار ہو گئے، اور چونکہ 3 سال کا عرصہ ان کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، بوڑھے بھی ہو چکے تھے، 3 سال کا عرصہ انہوں نے اس طرح ایک گھاٹی کے اندر گزارا۔ ظاہر ہے کہ وہاں کھانے پینے کی تنگی، پریشانی، اس وجہ سے بھی ان کی طبیعت پر کافی اثر ہوا تھا۔ چنانچہ شعب ابی طالب کے بعد، اس گھاٹی کے اس بائیکاٹ کے بعد جب وہ مکے میں آئے تو کچھ دن تک وہ بیمار رہے، اور بیمار رہنے کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح چچا ایمان میں داخل ہو جائے،
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاس بار بار جاتے، ان کو سمجھاتے کہ چچا صرف آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، کل قیامت کے دن میں تمہاری گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ میری قوم کے لوگ مجھے کیا کہیں گے، کہ آخری وقت میں اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ بالآخر وہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے گئے۔ اب چچا ابو طالب کی وفات کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ چچا ابو طالب کی وفات کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال کر جاتی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 چہیتے، محبوب اور حمایتی شخصیت، جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، آپ کی طرفداری میں، آپ کی مدد اور نصرت میں ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اور انہوں نے قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرفداری اور حمایت کرتی تھی، مدد نصرت کیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب خیال رکھا کرتی تھی، اور بالکل با وفا شخصیت تھی۔ اس سال سن 10 نبوی میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ اور یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا غم کا سال تھا کہ 2 ایسی شخصیت ان کو چھوڑ کر اپنے مالک کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، اور وہ جب چھوٹے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی پرورش کا ایک مرحلہ تھا، ایک ذمہ داری کی بات تھی۔ دوسری طرف نبوت اور رسالت کی ذمہ داری تھی، جس کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ گھر سے باہر رہ کر اپنے لوگوں تک دین اور اسلام کو پہنچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جاتے تھے، قبائل کے پاس جاتے تھے، حج کے ایام میں لوگوں کے پاس جا جا کر دین سمجھاتے تھے۔ ایک طرف رسالت اور نبوت کی ذمہ داری تھی، اور دوسری طرف گھر کی ذمہ داری تھی، اور دونوں ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی سے بھی آدمی بھاگ نہیں سکتا، چھوٹ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ذمہ داریوں کو بہت اچھی طرح نبھانا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ قدیم الاسلام صحابیہ ہیں، اور قریش کے ایک معزز خاتون تھی، بڑی سمجھدار، نیک اور دیندار تھی، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی بہترین تربیت کی۔ اس طرح یہ 2 واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت اہم ہیں۔ ایک تو اس بائیکاٹ کا اور شیاب ابی طالب کے 3 سال کا زمانہ، اور اس کے بعد ایک ہی سال میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کر جانا۔ چنانچہ اب یہ دونوں شخصیات ایسی تھیں جن کی وجہ سے مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا تکلیف پہنچانے سے ڈرتے تھے، چونکہ حضرت خدیجہ کا بھی مقام مرتبہ تھا، بڑی مالدار تھیں، اور مکے کی خواتین ان کی بات مانتی تھی۔ دوسری طرف ابو طالب کا ایک مقام مرتبہ تھا، اس لیے مکے کے کفار اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے۔ لیکن ان دونوں کی وفات کے بعد اب ان کے لیے راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں بڑھنے لگی، زیادتیاں بڑھنے لگی۔ جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے رہتا تھا۔ ابو جہل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے رہتا تھا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف پہنچانے کے لیے جنگل سے کانٹے دار درخت اور کانٹے دار جھاڑیاں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کے لیے نکلے تو آپ کے پاؤں مبارک میں کانٹے چبھے اور تکلیف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے جب وہاں کھیلے تو ان کو تکلیف ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا جانے لگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکے سے قریب یا مکے کے اطراف میں کوئی ایسی آبادی ہو
جہاں کے لوگوں کا مکے کے لوگوں کے ساتھ تعلق بھی ہو اور مکے کے لوگوں کو پر ان کا کچھ اثر بھی ہو. اگر وہاں کے لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں تو دوسرے صحابہ کرام کے لیے بھی کچھ راحت اور آسانی ہو جاتی ہے. اس ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے قریب شہر طائف کا سفر کیا اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین سمجھانے کی کوشش کی. لیکن طائف کے واقعے میں کیا ہوتا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے لوگ، طائف کے سردار کیسا معاملہ کرتے ہیں، بلکہ زندگی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا سخت ترین دن یہ گزرا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ کل سنیں گے، اور اس کے بعد مدینے میں کیسے اسلام پہنچتا ہے ہجرت سے پہلے، وہ اس کو بھی انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں سنیں گے. آج کی مجلس کا خلاصہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اسلام اور دین کی دعوت کی وجہ سے لوگوں کے ظلم اور ستم کو سہنا پڑا، اور 3 سال کا عرصہ شیعہ ابی طالب میں گزارنا پڑا. اور ایک ہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھو دیا. لیکن ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے دین کی خاطر یہ قربانی برداشت کی. 3 سال کا عرصہ شیعہ ابی طالب میں گزارا. ہم لوگ تو اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں 2 مہینے میں پریشان ہو گئے، اور آئندہ آگے کیا ہو رہا ہے اس کا کچھ علم نہیں ہے. لیکن ہم لوگ اپنے ہی گھروں میں، جن گھروں کی تعمیر میں، جن گھروں کو سنوارنے میں، جن گھروں کو بنانے میں ہم نے اپنی زندگیاں لگا دی، انہی گھروں کے اندر آج ہمیں 2 مہینے گزارنے مشکل لگ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. سوچئے کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کا عرصہ بھوک پیاس کی حالت میں اور کھلی ہوئی وادی اور گھاٹی کے اندر کس طرح گزارا ہوگا. اسی لیے بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے کہ جب آدمی تکلیف میں اور مصیبت میں ہو تو ایسے وقت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے واقعات کو یاد کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مجاہدات، صحابہ کرام کے مجاہدات کے واقعات کو یاد کرے تو ان کی تکلیفوں کے سامنے ہمیں اپنی تکلیف بہت معمولی سی لگے گی کہ انہوں نے اس دین کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، اور ہم ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ صبر سے کام لے، بہت واویلا اور شور نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، مانگتے رہے کہ حالات جلد سے جلد ختم ہو جائے. اور اسی طرح دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. لیکن ایسا نہیں تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماتم کرتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کو چھوڑ دیتے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مکے سے باہر بھی دین کی دعوت کو پھیلایا جائے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی دین پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، اور دوسروں تک بھی دین کی دعوت پہنچانے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے رہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اور سچا امتی بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم.